بسم Elohim Rahman Rahim, Ya Mubdi'u, the originator. اولم یرو کیف یبدع اللہ خلقہ. حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین و ناظرین خدمت سلام اور خوش آمدید. عزیزم، آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے اسم الہی کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، اور اسم الہی ہے یا مبدع. اسماء صفات الہیہ میں یعنی مظہر صفات خداوندی میں یا مبدع. لیکن جب ہم قرآن شریف میں اس اسم کو، اس لفظ کو ڈھونڈتے ہیں تو یہ نہیں ملتا ہے، بلکہ اس کی جگہ ہم نے جو اس کا روٹ دیکھا ہے، مادہ دیکھا ہے، وہ ہے بدا، یعنی جو پہلی بار پیدا کرے، پہلی بار بنائے. اور ہم دیکھتے ہیں خدا ذوالجلال کے بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو اپنے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے، آمین. سرنامہ کلام میں جو آیت پیش کی وہ ہے قرآن شریف کا 20واں پارہ، اور سورہ ہے عنکبوت 29 سورہ، اور آیت نمبر ہے 19. اولم یرو کیف یبدع اللہ خلقہ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے. دیکھیں، پیدا کرنا جملہ تو استعمال کیا گیا، لیکن خدا پیدا نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین پیدا نہیں کرتا، رب العالمین نے پیدا نہیں کیا، اس نے بنایا ہے. کہا کن ہو جا فیاکون، ساری چیز ہونی شروع ہو گئی، اور پہلی بار ہی اس نے. بدا کا لفظ ایک اور آیت میں ہے اسی سورہ عنکبوت کے، اور آیت نمبر ہے، یہ جو ترجمہ ہم نے پیش کیا آپ خدمت، یہ فتح محمد جالین صاحب کا ہے. قل سروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کیا یا پہلی بار بنایا. پھر ہم غور کرتے ہیں، ایک اور آیت ہے، اور یہ ہے 21واں پارہ سورہ سجدہ، آیت نمبر ہے 8، اور سورہ ہے 32واں سورہ. الذی احسن خلق، الذی احسن کل شیء خلقہ، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین. وہی جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا. عزیزم، یہاں ہم آپ کی خدمت میں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم غور کریں گے تو کائنات کی جتنی بھی شے ہے، اس سب کا خالق و مالک ایک ہی ذات ہے. اسے کسی نے مشورہ نہیں دیا، اسے کسی نے بتایا نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے. اور ہم حقیقی عرفان اسماء الحسنہ یعنی مظہر صفات خداوندی میں آپ کی خدمت یہی بتانا چاہتے ہیں، یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، عرفان کے معنی وہ بھید، وہ باتیں جو عام لوگ تک نہیں پہنچ پاتی، اور جب تک یہ اس رب العالمین کی معرفت حاصل نہیں ہوگی ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور یہ ساری باتیں علم کی وجہ سے ہوتی، اور علم جب آتا ہے تو خوف سے ہوتا ہے. خوف یعنی ڈر نہیں، بلکہ وہ رب العالمین کے احترام شروع ہوتا ہے، وہاں سے آغاز ہو جاتا ہے. تو اس اسماء، اگر آپ نے ہمارے اسی پروگرام اسماء الحسنہ یا خالقوں یا مالکوں کا اگر دیکھ چکے ہیں، یا آپ نے اسے بغور مطالعہ بھی کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو اس میں ہم نے کچھ چیزیں پیش کی تھی آپ کی خدمت میں. یہ ساری باتیں ایمان اور یقین کی ہے کہ جیسے جیسے ہم اس کے کلام کو پڑھتے جائیں گے، اور وہ کلام جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی معرفت ہمیں ملی، توریت شریف اس کا پہلا سورہ ہے، سورہ تکوین پہلی آیت ہے، یعنی پہلی رکوع کی پہلی آیت. خدا نے ابتدا میں آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا. اب اگر ہم غور کریں تو جو بھی اس آیت کے چند الفاظ ہیں اس پر ایمان یقین رکھ سکیں گے، تو پھر اس سورہ کے تخلیق کا واحد مقصد، یعنی واحد جو مستند چیزیں ہیں بیان کرنا یا پیش کرنا کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہر زمانے اور ہر افراد کے لیے یہ مفید ثابت ہو. یہ جامع البیان ہے، یہ وہ کتاب ہے جو خدا نے، اور اسی کتاب کے بارے میں سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالکہ کے معنی وہ اس کتاب میں شک نہ کرنا. اور وہ کتاب کون سی؟ یہ کتاب مقدس ہے. اس میں جو بھی شک کرے گا تو گویا کہ اس کے پاس پھر ایمان کی دولت نہ رہی.
اور اسے ہم الہی دستاویزات کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ الہی دستاویزات کے معنی یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو تسلیم کرنا ہے، کہ تسلیم کیا جائے کہ اس کا وہ ہے۔ اور اگر کوئی بھی حق تعالیٰ کی حقیقت سے انکار کر دیتا ہے تو کلام پاک انہیں خاص نام دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ احمق ہے۔ اور زبور شریف کے 14ویں رکوع کی پہلی آیت میں یہی ہے کہ بیان نہیں یہی کہ ہم نے جس چیز کو، یعنی کہ جو بھی خدا کے کلام کا انکار کرے گا وہ احمق ہے۔ احمق کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، یعنی رب العالمین نہیں ہے۔ بہت ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جو اس پروردگار عالم کا انکار کر دیتے ہیں، آج بھی ہیں بہت سارے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تورات شریف اسی کے پہلے رکوع کی اور دوسری آیت میں ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہرائیوں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اس بیان کے سلسلے میں مختلف راسخ العقیدہ لوگ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اثر نو، یعنی سر نو تخلیق جو ہے اس کا بیان ہے، اس کا ایک نظریہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے پہلی اور دوسری آیت پر عمیق نگاہ ڈالیں، بغور مطالعہ کا صاف پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا، دھماکہ ہوا اور ساری چیزیں الگ الگ ہونی شروع ہو گئیں، ہماری زمین بھی الگ ہو گئی ہے۔ لیکن خالق کائنات کہتے ہیں کہ اور ویران اور سنسان تھی، یعنی کامل تخلیق کرنے والا وہ صانع خدا، یعنی وہ جو رب العالمین ہے جو تخلیق کر رہا ہے، وہ کہتا ہے زمین ویران، چونکہ رب تعالیٰ نے زمین کو عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، کیونکہ خدا نے زمین آسمان پیدا کیے یا بنائے تو کس نے بنائے؟ اسی رب نے بنائے۔ تو اسی نے زمین بنائی اور زمین بنانے کے لیے پہلے اس کو تیار کیا، اسی نے قائم کیا اور اسی نے اسے عبث نہیں بنایا۔ پھر کس لیے بنایا؟ یعنی اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ اور وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند خدا، میرے سوا کوئی نہیں۔ اسی جملے کا مخفف ہے ال اور الہ۔ ال کے معنی بھی اللہ کے ہیں، خدا کے ہیں، اور الہ کے معنی بھی۔ لیکن یہ لفظ آئے کہاں سے؟ یہ ہے یہوہ سے، اور یہوہ کے معنی ہی اللہ، اور ایک اور لفظ ہے الوہیم، اس کے معنی بھی یہی ہیں۔ تو اب جب غور کریں کہ میں خدا ہوں، میرے سوا خود کوئی نہیں، تو اب ہم جب عربی میں دیکھتے ہیں تو جو لا الہ الا اللہ، یہ اسی کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور ان دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں کہ جو بھی اس وحدہ لا شریک کو مانے گا تو اس کی ہر چیز کو ماننا پڑے گی۔ آدھی بات مانے آدھی نہ مانے تو اس کا مطلب کہ وہ شخص ایمان میں کامل نہیں ہو پا رہا، ایمان اس کے پاس رمق بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تفسیر نویس ایک بہت بڑے انقلاب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس آیت 2 میں ہے کہ ویران اور سنسان کی وضاحت کی تشریح کرتے ہیں۔ کتاب مقدس میں تسلسل سے ہر چیز بیان کی گئی ہے۔ تو اس نظریے کے حامی لفظ تھی کہ ویران اور سنسان تھی نشاندہی کرتا ہے، عبرانی لفظ میں ہے ہو گئی، اور ہم جب اردو ترجمہ پڑھتے اس میں ہے زمین ویران اور سنسان ہو گئی تھی۔ اب اگر اس کو ایسے دیکھیں تو کیا ہوتا تھا اس کے پر، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی روح جو تھی وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہ بہت ہی تخلیق اور اثر نو تشکیل کے عمل سے گزر رہی تھی، یعنی اسے تیار کی جا رہی تھی۔ اور بعد کی آیت نے بیان کیا کہ 6 دن میں تخلیق اور اثر نو تشکیل سے زمین انسانی رہائش کے لیے پروردگار عالم نے تیار کر لی۔ اور پیدائش پہلے باب کی 3 سے 5 آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں یہی ہے کہ پہلے دن مبدعوں نے نور یعنی روشنی کو اور ظلمت یعنی تاریکی کو جدا کیا، نور کو خلق کیا اور نور سے تاریکی کو جدا کیا، اور دن اور رات کو قائم کیا۔ اور حضرت پولس اپنے اس میں فرماتے ہیں کہ تاریکی سے نور کو جدا کرنے اور گناہ گاروں کی تبدیلی سے مماثلت بیان کرتی ہے۔ اسی لفظ کو اگر آپ غور کریں گے تو سورہ بقرہ کے میں بھی جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس کے هو العلی العظیم کے بعد ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر الطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لہا۔ اس کے اوپر جائیں گے کہ تو پھر کیا ہے وہاں پر کہ وہ لوگ جو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من النور الی الظلمات، کہ جو ہے خدا وہ ہدایت، وہ نور کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور ظلمت کیا ہے؟ تاریکی ہے، وہاں گمراہی ہے۔ اسی چیز کو مماثلت کہتے ہیں، وہ گناہ گار لوگوں کے بارے میں ہے۔ اور وہاں بھی یہی ہے کہ ابلیس طاغوت کے جو اولیاء ہیں وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں
جو اس کے برگزیدہ ہیں وہ کبھی بھی گمراہی تو اپنے بلکہ گمراہی سے نکال کر وہ نور کی طرف لائیں گے۔ تو پہلی بار اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہے، تو اس کتاب میں پہلی بار یہی چیز بیان کی گئی ہے۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب اسی تکوین پیدائش کے سورہ میں جب دیکھتے ہیں اس کے پہلے باب کے 6 اور 8 آیت میں کہ دوسرے دن قبل زمین کے کہ موٹی تہ یعنی مکمل طور پر ہوئی، اور آج سائنس کی زبان میں شاید اسے آبی بخارات کہا جاتا ہے کہ صورت تھی۔ اور دوسرے دن مبدعوں نے یعنی اس خلق کرنے والے نے، رب العالمین نے اسے تہ کے تقسیم کیا، یعنی ایک حصہ پانی اور دوسرا حصہ بادل، اور اس کے درمیان میں فضا تھی، اور خدا نے فضا کو آسمان کہا۔ یعنی زمین کے اوپر جو فوری خلا ہم دیکھتے ہیں جسے یہ وسعت ہے، اس وقت جس وقت کی گفتگو ہو رہی ہے اس وقت نہ کوئی کوکبی یا ستاروں بھرا آسمان تھا، نہ کوئی ایسی چیز تھی، بلکہ خدا نے کہا وہ سکونت اختیار کی جگہ، وہ سکونت گاہ ہے۔ اور پھر ہم جب اسی سورہ کی 20ویں آیت میں جائیں گے تو وہاں اس وضاحت ہے، آسمان سے مراد فضا جہاں پرندے اڑتے ہیں۔ اور پھر ہم جب چلیں گے اسی پیدائش کی پہلے باب کی 9 سے 13 آیت میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تب مبدعوں نے پانی سے خشک زمین کو ظاہر کیا، یعنی پہلی بار پانی سے خشک زمین کو ظاہر کیا۔ اور کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس چیز کو، کلام کو سمجھا ہی نہیں۔ پھر ہے یعنی اس پانی کو جو اس سیارے کو ڈھانپے ہوئے تھا، یوں سمندر اور زمین کو بنایا۔ اور تیسرے دن خدا نے زمین سے ہر طرح کے اشجار، جو شجر کی جمع ہے، گھاس، جڑی بوٹیوں کو اگایا، اور پھر اس نے اس کو کہا کہ پھلدار بیج کے ساتھ تمام چیزیں خلق ہوتی رہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسی پیدائش کے پہلے باب کی 14 سے 19 آیت میں کہ چوتھے دن مبدعوں نے سورج اور چاند کو اور ستاروں کو آسمان پر بنایا۔ سورج دن کے لیے اور چاند اور ستارے رات کے لیے روشنی پیدا کریں، جبکہ سورج کی اپنی روشنی ہے، چاند کی روشنی نہیں ہے۔ سورج اور کی روشنی چاند میں منعکس ہو کر ہم تک پہنچتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ روشن ہے، ستارے روشن ہیں۔ اس کیوں رکھا؟ تاکہ دن، رات، مہینے وغیرہ ہم اس کو سمجھ سکیں، یہ سالوں کا ہے۔ تو اسی نے پہلی بار اس چیز کو خلق کیا، وہی خالق ہے۔ 5ویں دن ہم پھر غور کریں گے تو اسی سورہ پیدائش تکوین کی پہلے باب کی 20 سے 23 آیت میں ہے کہ 5ویں دن پانی پر ہر قسم کی مچھلیاں پیدا کی اور زمین پر پرندوں کو اور ان کے نسل کو، تاکہ یہ پہلی بار مچھلیوں کو اور اس کے نسل کو خدا نے کہا خوب بڑھو اور سمندر کو بھر دو۔ یہ اس نے کن کہا اور ساری چیزیں بننی شروع ہو گئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوپایوں، جانداروں کو بنایا، حکم دیا کہ ہو جاؤ، وہ ساری چیزیں ہوتی چلی گئیں۔ اور پھر لفظ پرندوں کو کہا کہ ہوا میں، فضا میں اڑتے رہیں۔ پرندے جس میں پر والے پرندے ہیں جو اڑ سکیں، اڑنے والوں کو کہا گیا۔ پر تو بھائی اس کے بھی ہیں، مرغی کے بھی ہیں، اور دوسرے جہاں بطخ کے بھی، لیکن اڑ نہیں سکتے، لیکن جو فضا میں اڑتے ہیں اس کا تذکرہ یہاں ہے۔ پھر ہم اسی پیدائش کی، چونکہ ہمیں تخلیق پہ جانا، سمجھنا ہے کہ ہاں اس نے جو پہلی بار کیا کیا چیزیں خلق کی۔ اگر آپ خلق میں کے عنوان سے، خالق عنوان سے سن چکے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے، تو اس میں بھی ہم نے کچھ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں پیدائش پہلے ہی رکو کی 24 اور 25ویں آیت میں ہے کہ چھٹے دن اس مبدعوں نے جانوروں اور رینگنے والے جانداروں کو خلق فرمایا، قانون تولید کو، جو عموماً ان الفاظ میں ہے کہ ان کے جنس کے موافق، یعنی جو جس جنس کے تھے اس جنس کے موافق کہا کہ خوب بڑھو، پھلو، بڑھو، اور بار بار دہرایا گیا، یعنی حیاتیاتی زندگی کا تذکرہ ہے۔ جنس کے درمیان نمایاں اختلاف ہے، لیکن ہم جب غور کریں گے تو ایک جنس دوسرے جنس سے منتقل نہیں ہوئی، اس کا تذکرہ نہیں ہے، جو جنس تھی اسی جنس سے بنی۔ لیکن پروردگار عالم کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو اس نے کیا کہا کہ مبدع خلاق عالم نے، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، ان تمام تخلیق کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل جس چیز کو خلق کیا وہ ہے انسان، حضرت انسان یعنی جناب آدم کو۔ کس چیز پہ خلق کیا؟ اس نے اپنی صورت، اپنی شبیہ پر خلق فرمایا۔ یہاں تک ایک بات کہ آپ کی خدمت عرض کرتے چلیں کہ اہل علم، ہمارے دوسرے تمام بھائی، وہ بھی تسلیم کرتے کہ مٹی سے حضرت آدم کو خلق کیا گیا، لیکن جب پروردگار عالم نے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پیدا کیا، یہ انجانے میں تو کہہ دیتے ہیں، لیکن غور کریں پیدا کرنا خدا کا نہیں ہے صفت، اس کا کام ہے خلق کرنا۔ کہہ دینا ہو جائے گی ساری چیزیں، اور ہوتی رہیں، قیامت تو اسی طرح ہے۔ اس نے جس چیز کو کہا ہو جا، وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ بیج میں وہ تمام خصوصیتیں شامل ہیں۔ لیکن پھر ہم جب غور کرتے ہیں کہ
فرض کریں کوئی بھی کمپنی کوئی چیز کوئی مصنوعات بناتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں کمپنی نے مصنوعات پیدا کی ہے؟ نہیں، پیدا نہیں کیا، اس نے بنایا ہے۔ میٹیریل کوئی نہیں بنا سکتا، مادہ نہیں بنا سکتا، مادہ کا بھی خالق وہی ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ فلاں کمپنی پیدا کی ہے؟ نہیں جی، بلکہ یہ درست ہی نہیں ہے۔ تو ہم آپ کے خدمت پھر لے چلتے ہیں کہ رب العالمین نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ کے مانند زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی دم پھونکا تو جیتی جان ہوا۔ اور یہ ساری چیز آپ سب جانتے ہیں کہ پھر لیکن دوسری تخلیق جو پہلی بار کی ہے پروردگار عالم نے انسانی شکل میں، وہ ہے حضرت حوا۔ حضرت حوا کو مٹی سے نہیں بلکہ آدم ہی سے پیدا کیا، آدم ہی کے جزو سے، آدم ہی کے حصے سے، اس کی بائیں پسلی سے، تاکہ وہ دونوں ایک ساتھ رہیں معاون و مددگار کے طور پر۔ لیکن ہم دیکھتے فی زمانہ جس مقصد کو خدا نے بنایا تھا، جوڑی بنائی، لیکن آپس میں علم نہ ہونے کی وجہ سے ابلیس کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ انسانی تخلیق خدا کے منصوبے میں رخ نہ ڈالتے ہیں، وہ تکمیل نہیں کر پاتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان رب تعالیٰ کا زمین پر ایک نمائندہ کی حیثیت رکھتا ہے اور مشابہت ہے، یعنی جیسے انسان تین حصوں روح، جسم اور جان مشتمل ہے، اسی طرح پروردگار عالم بعین ہی اس کے پاس بھی تین ہے۔ یہ تثلیث ہے کہ باپ بھی ہے اور بیٹا بھی اور روح القدس بھی ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ جب اپنے وجود سمجھ میں آ جائے گی تو یہ خلاقیت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو خدا کی طرح انسان میں شعور عقل، خدا چاہتا ہے جو چیز خدا کے پاس ہے وہ انسان کے پاس بھی ہو، وہ شعور ہو، وہ عقل ہو، محبت ہو۔ خدا ہر قدم پہ آگے بڑھتا ہے، انسان کو آگے بلاتا ہے، ملنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب انسان سے خطا ہو گئی تو انسان کو جب زمین پر لایا تو اس نے اس وقت لانے سے پہلے کہا کہ اب میں زمین پر ایک ایسی ہستی کو بھیجوں گا جو انسانیت کے لیے نجات کا باعث ہوگا۔ چونکہ انسان کی خطا سے، غلطی سے، ابلیس کے بہکانے سے وہ جو رشتہ تھا منسلک تھا وہ منقطع ہو گیا۔ تب خدا نے کہا کہ ہم انسان کے نجات کے لیے، رہنمائی کے لیے ایک ایسی ہستی کو بھیجوں گا جو عورت کی نسل سے ہوگا۔ اور یہ بارہا آپ سن چکے ہوں کہ عورت کی نسل سے کون آیا، قرآن نے بھی اس کی گواہی دی۔ اور اسی حقیقی مبدعوں نے پہلی بار فرمایا کہ جب کہ ہم انسان کو صورت نے پیدا کیا ہے تو اب وہ صورت لے کر کون آئے گا؟ اصل وہ جو خدا کا نور ہے، وہ جو خدا کا کلام ہے، کلمہ ہے، وہ جب شکل اختیار کرے گا تو کس طرح ہوگا؟ یہ ہم آگے چل کر پھر گفتگو کریں گے آپ سے۔ اب ایک اور چیز جو ہم کتاب سے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں کہ واقعی کیا انسان جو ہے وہ خدا کی صورت میں ہے کہ نہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم جواب دے رہے ہیں آپ کے۔ زمین کی مٹی سے انسان کو صورت میں بنایا تھا۔ اس کے لیے جامع الصغیر بہت مشہور کتاب ہے۔ اسی بات کو تقریباً ہزاروں سال پہلے کی بات ابن تحریر کی ایک حدیث لکھی گئی، خلق اللہ آدم صورتہ، خلق اللہ آدم علی صورتہ۔ کیا مطلب کہ خدا اللہ نے انسان کو، آدم کو اپنی صورت پر خلق کیا۔ پھر اسی لیے پھر ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ کسی کے چہرے پر تھپڑ نہ مارو، مت مارو، کیونکہ اللہ نے اسے رحمان کی صورت پر بنایا ہے۔ پھر کہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ اور پھر ایک اور کتاب جس کا نام ہے شرع اللقاء النفسیہ، شرع اللقاء، لقا کہتے دیکھنے کو، نصفیہ، وہ جو نصف ہے، دو مقام پر آیا، صفحہ 38 اور 39 پر ہے کہ بتحقیق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ تو گویا کہ اولاد آدم بھی خدا کی صورت میں، پھر یہ تو سب جانتے ہیں۔ اور آدم کو کہاں رکھا تھا؟ باغ عدن میں، وہاں ڈیوٹی تھی وغیرہ وغیرہ، یہ آپ خلق سن چکے، جب آدم زمین پر آئے، کیوں آئے، یہ ساری باتیں۔ اور پھر خدا نے انسان کو ہدایت کے لیے مختلف زمانے میں انبیاء اکرام بھیجے، انبیاء مرسلین آئے، ہدایت کرتے رہے، اور آخر میں خدا نے ایک ایسے کو بھیجا جو کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، یعنی خدا کا کلام بھی ہے اور خدا کی روح بھی ہے اس میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس زمین پر، روئے زمین پر انسان نے جب قدم رکھا تو اس سے پہلے خدا نے تو بتا دیا تھا کہ ہم ایک ایسے کو بھیجیں گے جو عورت کے نسل سے ہوگا۔ اور انبیاء آتے رہے، موسیٰ بھی آئے جن کو کتاب توریت شریف ملی، پھر جناب موسیٰ آئے ان کو توریت ملی، پھر جناب داؤد آئے ان کو زبور
زبور ان کے نام سے منسوب ہے۔ پھر خدا نے اس ہستی کو بھیجا جس کا نام آپ قرآن شریف میں عیسیٰ کہتے ہیں اور کتاب مقدس میں یسوع کہا جاتا ہے۔ وہ جب آئے تو کیا ہوا؟ تو رب العالمین ہی وہ ہستی ہے جس کی روح کو نہ کوئی ہدایت دے سکتا ہے، کسی نے اس کو ہدایت دی کوئی دینے والا نہیں، نہ کوئی اس کا مشورہ دینے والا، کوئی مشیر بنا۔ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے مشورہ دیا یا تعلیم دی ہے، چونکہ کسی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جی وہ فرشتے تھے، اس نے مشورہ دیا خدا کو کہ تو انسان کو بنا رہا، زمین پر گناہ کریں گے، لیکن کتاب مقدس میں ایسا نہیں ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جب نہیں ہے تو خدا کوئی مشورہ دینے والا، کوئی مشیر نہیں ہے، فرشتوں کی کیا ضرورت کہ وہ رب العالمین کے آگے لب کشائی کرے؟ یہ بات کہاں سے آئی؟ جی تو نہ اسے کسی نے معرفت کے راہ سجائے، نہ عدالت کی باتیں بتائیں، وہ سب خود سے رب العالمین، وہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، پہلی بار ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو کیا دوسری بار پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ اسی نے کہا ہے کہ میں خداوند جو اول و آخر ہوں، میں ہی ہوں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو تنہائی میں غور کرتے ہیں اس مبدع کو، کہ کبھی تنہائی میں غور و فکر کریں تو جس نے ہمیں بنایا ہے وہ کیسا ہے، کس انداز میں بنایا، انسان اپنے پر غور کرے، اور ہمارے لیے ساری کائنات بنائی، تو پھر ہمیں کس لیے بنایا؟ حقیقی مبدع کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ مبدع اسی لیے ہے کہ جب وہ حقیقی مبدع اس زمین پر انسانی لباس میں آئے تو انہوں نے انسان کے اصل چیز مرض، اس کا علاج کیا بغیر پیسے کے، بغیر دواؤں کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیز جس کمپنی سے نکلتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو وہ کمپنی فوری اسے چیک کرنے کے بعد وہ انجینئر اس چیز کو فوری درست کر دیتا ہے۔ تو جو انسان کا انجینئر جس نے انسان کو بنایا، کائنات کو بنایا، تو وہ جب انسان کے درمیان میں آ کر انسانی لباس میں رہے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ جس میں جو بیماری تھی اس بیماری کو آنے واحد میں صرف مسح کیا، چھو کر کے اس کو درست کر دیا۔ ایسا انسان جو انسان بالکل انسان تھے، لیکن وہ انسان کامل تھے جناب مسیح، اور انسان کامل جو ہوگا وہی انسان کو درست کر سکتا ہے، بلکہ وہ انسان کامل کے ساتھ ساتھ وہ اختیارات تھے ان کے پاس جو رب اللہ کے پاس تھی، خدا تعالیٰ کے پاس تھی، اس رب العالمین کے پاس تھی، وہ کل اختیار لے کر آئے تھے، کل اختیار ان کے پاس تھے۔ اب انہوں نے جس میں جو مرض تھی اس مرض کو دور کیا۔ پہلی بار کسی گونگے کو کسی نے بولنا نہیں سکھا سکا، جناب مسیح نے اس کی زبان پکڑی، اس کو درست کر دیا۔ جو اپاہج سے اس کو چھو لیا، وہ جسم صحیح ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ جناب مسیح کے پاس وہ دعا نہیں پڑھتے تھے کہ پہلے دعا کی اور پھر چھوا ہو، نہیں، بلکہ آنے واحد میں جو بھی مریض آیا، جس طریقے کا مریض آیا اس کو درست کر دیا۔ مرض تو ہے انسان کے ساتھ، اور انسان مرض میں ایسا ڈوبا ہے، وہ سب سے بڑا مرض کے ساتھ گناہ کا مرض ہے۔ اس کو ہم کیسے درست کریں گے؟ اور انسان چاہتا ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں۔ آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیے، کہیں نہ کہیں بت پرستی ہے، کہیں نہ کہیں کسی انداز میں کہ خدا کو بہت دور بھیج دیا گیا کہ وہ آسمان پر ہے اور وہیں رہتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا اسے۔ لیکن نہیں عزیزو، جب آپ غور کریں گے تو واقعی انسان ہی لباس میں خدا آیا، شکل انسان میں خدا تھا۔ ایک شاعر نے کہا شکل انسان میں خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، اور مشک نافے میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ تو جب انسانی لباس میں آئے تو روح کا بھی علاج کیا اور جسم کے بھی علاج کیا، ایمان کو بھی عطا کیا اس کو، ایمان کا بھی، یعنی کہ انسان گناہ کو بھی معاف کرنے کی قوت خدا کے پاس تھی، تو جناب مسیح نے گناہ بھی معاف کیا۔ اب اگر کوئی بھی چاہے کہ ہم اپنے گناہ معاف کروائیں، لقاء اللہ کی منزل پر جانا چاہتا ہے، خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ آ جائے، مسیح کے دامن تھام لے، چونکہ ان کے پاس جو چیزیں پھر نہیں ہے کسی کے پاس، اور دنیا میں دوبارہ اگر کوئی آئے گا تو جناب مسیح ہی آئیں گے، اور سب کا دعویٰ ہے، سب منتظر ہیں، آپ بھی منتظر ہوں گے۔ تو جب منتظر ہیں تو منتظر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جب کتاب کا مطالعہ کریں گے، آپ ان کا دامن تھامیں گے، تو آپ کو اس دنیا میں خدا سے باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ صرف یہ کہنا کہ ہاں فلاں چیز پڑھ لو تو خدا سے ملاقات ہو جائے گی، نہیں، ایمان کے ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خدا کو پہلے ماننا جائے جو وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی بھی شخص ایک دو آدمی کے کھانے کو بہت زیادہ تھوڑا تھوڑا، کتنے آدمی کھائیں گے؟ 10 کھا لیں گے، 20 کھا لیں گے، 100 کھا لیں گے، بھئی 5 روٹی 2 مچھلی کتنے لوگ کھا سکتے ہیں؟
لیکن اس مبدعوں نے اس 2 مچھلی اور 5 روٹی کو لے کر برکت دی، اسے توڑ کر کے جب تقسیم کیا تو 5000 مردوں نے اسے کھایا۔ صرف مرد نہیں، مرد تو 5000 تھے، خواتین اور بچے الگ، تو کم و بیش 15 سے 20,000 لوگوں نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلی کے ذریعہ کیا رزاقیت کو پیش کیا انہوں نے۔ وہ مبدع جس چیز کو چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے، اسی کو مبدع کہیں گے، وہی جو پہلی بار کر کے دکھا دیا۔ بعد میں بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے یہاں بھی ہوا جی، 2 آدمی کا کھانا تھا، 10 آدمی نے کھایا جی، 2 آدمی کا کھانا تھا اور 5000 نے بلکہ 20,000 کے لگ بھگ نے کھایا۔ تو ایسا مبدع چاہیے، اس مبدع کو تلاش کرنا ہے، اس مبدع کے پاس جانا ہے۔ تو ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہے جناب مسیح سلام علینا۔ آئیے ہم ایک اور مقام پر چلتے ہیں کہ جب ہم غور کرتے ہیں کہ جناب مسیح ہی وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں جو دنیا میں آئے اور کوئی ان پہ عیب نہیں نکال سکا۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے کوئی جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ باقی سب نے گناہ کیے۔ دیکھیں، اندھا اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا، لیکن جب ہم غور کریں گے تو گناہگار کو گناہگار بخشوا نہیں سکتا۔ کون بخشوائے گا جس پر کوئی گناہ نہیں؟ کیا کوئی خدا پر الزام لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ کیا کوئی جناب مسیح پر الزام لگا سکتا ہے؟ نہیں۔ تلاش کرے گا، نہیں نکال سکتا، چونکہ آپ کے کارہائے نمایاں اتنے ہیں۔ پانی پر چلنا، کشتی کے ذریعے لوگ چلتے ہیں، لیکن ڈوبے ہوئے کو پانی پر سے نکالنا یہ جناب مسیح نے کر کے دکھایا پہلی بار اس مبدعوں نے۔ اور اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں تو اس مبدع کا وہ کارنامہ ہے کہ ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اس کو، اور قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو نابیناؤں کو بینائی عطا کرتے ہیں۔ اس مبدعوں نے ایک ایسے شخص کو جو مادہ ذات نابینا تھا، ایسا نابینا جو جنم کا نابینا تھا، اور صرف چونکہ انسان کو کس چیز سے خلق کیا؟ مٹی سے۔ آپ نے مٹی میں تھوکا اور اسے ساننے کے بعد، گوننے کے بعد اس کی آنکھوں میں لگا دیا، اور لگانے کے بعد کہا کہ جا کر دھو لے۔ پوری شریعت، وہاں والے شریعت والے موجود تھے، اور سبت کے دن جب کارنامہ انجام دیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو جنم کا اندھا ہے وہ دیکھ سکے۔ لیکن جناب مسیح نے جب اس کے آنکھ پر مٹی لگائی اور وہ دھو لیا تو اس کی آنکھ بن گئی، چونکہ مٹی سے بنا ہوئی چیز کو مٹی سے بنا کے دکھا دیا۔ کوئی ہے، آج آنکھ ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ آج ایک شخص اگر مر جاتا ہے، اس کی آنکھ اس کے جسم کو ٹرانسفر تو کر سکتے ہیں لیکن بنا نہیں سکتے۔ مصنوعی ہاتھ بنا دیے، مصنوعی پیر بنا دیے، مصنوعی آنکھ بنا دی، لیکن کیا اس آنکھ سے نظر آ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جس نے انسان کو پہلی بار خلق کیا ہے اسی نے انسان کو یہ چیز عطا کی ہے۔ اب میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کے 2 شعر پیش کرتا ہوں، اور یہ ہم نے لیا ہے ضرب کلیم سے، کہ جناب مسیح کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات حق، حق سے جدا ہے عین ذات۔ اب عین ذات جو ہے وہ جناب مسیح کو کہہ رہے ہیں، ابن مریم جناب مسیح کو کہا جاتا تھا۔ یہ ہے صفحہ 148 پہ، اور اب 149 پہ ہے کہ آنے والے ہیں مسیح ہے، ناصری مقصود ہے، یعنی انہی کا آنا مقصود ہے، یا مجدد ہیں جس میں وہ فرزند مریم کے صفات، کوئی بھی تجدید کر لے وہ مریم کے صفات والا نہیں آ سکتا، ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدت میں نجات۔ علامہ کہتے ہیں کس عقیدت میں آپ کو نجات ملے گی؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر نجات چاہیے تو جناب مسیح کے دامن کو پکڑنا ہوگا، اور کہیں آپ کو نجات نہیں مل سکی۔ عزیزم، دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، ہم پھر کسی اور نشست میں کسی اور عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔